آواز بلند صلوات۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک اس پرآشوق ترین زمانے میں ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ کافی کثیر تعداد میں تشریف فرمائے ہیں، تکلیف میں سمجھیں تو 2-3 دعائیں ہیں، ضرور ہم کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک قضائے مظلوم کے دن ہیں، اس وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا مباروں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر عبادت سمجھ کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام عزاداروں پر قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ الہیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں گزر کرتی ہیں۔ اجازت ہے نا بات شروع کی جا سکتی؟ ارباب ادائے ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار، میرے ذہن میں یہی تھا کہ 2 سے 3 پڑھنا ہے، لیکن اب 4 ہو چکے ہیں۔ پاکستان ہے، معاملات دیر سوے کی چیزیں ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے۔ فلائٹ ہے ہماری، ہمیں پہنچنا بھی ہے آگے کراچی کے لیے، رات کی نوکری ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں جتنا بھی ہو سکے آپ کو اتنا سلام کر سکیں۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، آپ بہت
कसीर तादाद में मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएं। मैं दूसरा मिसरा अपने बिरादरान और अपने बुजुर्गों के सामने रख रहा हूँ, और मेरा और आपका वादा हो गया कि अगर बात मैं शिया सुन्नी के पैराए पे करूँ तो आप भले चुप रहिएगा, अगर बात इससे भी ज़्यादा बड़े दायरे पे वसी हो तो आप इतना मुस्कुराइएगा कि मेरे पहले और बाद के सफ़र में मैं आप लोगों की दुआ में सफ़र करता रहूँ और पिछली नौकरी मुझे पता चले कि मेरे आने का मकसद इस बात में पूरा हो गया। दूसरी सतर की वर्ड करो तो गल शुरू करिए। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। आप लोग अगर तकलीफ न समझे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाक नाम पे ऐसे बैठे बैठे दो कदम आगे तशरीफ ले आए। मेरे मौला आपको सलामत रखें। इमाम हुसैन के नाम पे दो कदम बैठे बैठे, बुजुर्ग बैठने जवान अगर तावन कर देना तो उसे कदम आगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाते मेरी मखदूमा आपको इसका अजर अता फरमाए। मेरे मौला आपको हमेशा अच्छा रखें। आपका कदम कदम चल के आया और ये भी कदम कदम आगे चल के आना। मेरे मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। न्याज़ हुसैन से दो कदम आगे आ सकते हैं। मैंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम रखा है। चले मजलिस का माहौल अच्छा हो गया तो बानियान भी दुआ करेंगे। आना रायगान जाता तो नहीं है, लेकिन एक माहौल अच्छा हो जाएगा। अपने सीनों के दरीचों को खोलकर सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। अब बात इजाजत है ना, हम शुरू करें। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। मैंने बैठे बैठे आगे आने का कहा था और मैं शुक्रिया अदा करूँ कि आप कहाँ से कहाँ तशरीफ ले आए। अब जो वहाँ से यहाँ आ गए कम अज़ कम वो हाथ भी उठाएंगे, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे बैठ के भी थोड़ा सा आगे नहीं हो सके, मैं उनसे किस चीज़ का मुतालिबा करूँ। मैं पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक मांग रहा हूँ, इस इतने बड़े मजमे में कोई एक बंदा कहते हैं बस अब वक्त कम है मेरे पास, बातें कम करके नौकरी शुरू करते हैं। कोई एक बंदा उठ के कहते हैं अली के पास अस्करी, मैं अब्बास से अलमदार अलैहिस्सलाम का नौकर हूँ, और मिसरा समझने के बाद मुझे लुत्फ नहीं आया। मौला की कसम मैं यही मिंबर छोड़ दूंगा, वरना आपका हाथ जाने मौला पास जाने, मेरे पास ऐसी बातें कम है। तुसी बंद करो तो मैं मजमून शुरू करा। मौला पास के नौकर जी हाथ उठाना, अगर हकदार हूँ ना हकदार हूँ तो चुप बैठ लो, बस जल्दी से फैसला करें। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात को बुलंद हो गए। हाथ उठा के बोलिए नारे हैदरी। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, भैया हाथ खोल दीजिएगा अपने। किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बा। मेरे भाई हुजूर मुझे देखिएगा, बड़ा लंबा सफर किया, बड़ा लंबा सफर हमें भी करना है। दबा के दांतों में दरिया चला है यूं गाजी। भैया एक हाथ में फोन है तो दूसरा बुलंद होना चाहिए, ठीक है ना? थोड़ा सा खोल के बात में कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। बड़ा मेरा प्यार का रिश्ता है, लेकिन 2012 से मैं भी मेंबर पे हूँ प्रॉपर जाकरी, मैं भी कब से कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त तो नहीं आप लोगों के सामने, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी कर रहा हूँ। ये आपका असर है। मुझे पहली बार जिंदगी में जनाब शौकत रज़ा शौकत साहब ने की मजलिस पढ़ने को कहा है। मेरे साथ बहुत मोहब्बत का उनका रिश्ता है, लेकिन हुआ पहली बार ऐसा इत्तेफाक है, और वो भी आपके सर पे। मैं मिसरे दो आपके सामने रख रहा हूँ तो मैं मगदा पे आऊँ। बड़ी परियों पंचायत थोड़े इलाके की मशहूर है, बड़ी डेरेदारी मशहूर है। शाह साहब मैं पहले मिसरे से रुकूंगा, जे थोड़ा मजमा बोल पे तो मैं शायद दूजा पढ़ांगा, जे ना बोल लिया तो मेरे से नाराज नहीं होना, मैं थोड़े से भी नहीं होऊंगा। थोड़ी पहली मोहब्बत ही बड़ी है, अगला फैसला थोड़े मजमे दे। मैं एक मुकदमा लेके आया, बड़े हुए इस इलाके से जरा वंड करे जी। अश्क बार होता है, उससे प्यार होता है। शेर के मुंह में मैं चेहरे देख रहा हूं, मुझे कोई परेशान नजर आ गया, मौला की कसम मजमून तब्दील कर दूंगा। शिकार होता है, मिंबर पर ऐलान कर रहा हूं, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। सर जी हाथ नीचे नहीं करना, करम या सवाल करना है या दुआ करनी है। मिल के बोलो हाय दरी। इतना बड़ा मजमा या
سوال کرنا ہے علی کے پاس عسکری بات غلط ہے یا دعا کرنی ہے؟ تیسری بات ہی نہیں ہے، کرم حسین کا لایا۔ میرے بھائی جو فرنٹ پہ بیٹھے ہو شرما کے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم مولا علی کا نام بلند کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ، آپ میرے مولا کا نام کھل کے بلند کیجیے۔ با خدا پوری دنیا میں ایک آپ کے ہی تو پیر ہیں جن کا نام اٹھانے سے لوگوں میں شرمندگی نہیں ہوتی، تو اس میں ڈرنا کیسا میرے بھائی؟ مل کے حیدری، غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ مولا کا راستہ ایسا پریشانی والا چہرہ نہ دکھانا کہ میں فلائٹ تک کروا نہیں جاؤں کہ میں قیمتی گل کی تھی اگلے مسکرائے بھی نہیں، میرا ہاتھ کھول یار، غم گرمی دیکھ یار، غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے۔ شاہ صاحب فیصلہ نہ ہو، دلیل میرے قد سے چھوٹی ہو، مجھے حکم کیجئے گا ممبر چھوڑ دوں گا ورنہ اپنے مجمع سے کہیں کا قیمت دے۔ غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے، کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ یاد رکھے زمانہ، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا۔ کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات میں بلند ہو گئے۔ مل کے بولو حیدر حیدر، یک زبان نعرہ حیدری۔ تھوڑا جا اللہ ضرور فرمانے ہو، انجی بھی کام نہیں بڑھ گا۔ کرم ہو میرا بھیا اور میرا پیر موبائل چھٹ کر مالے ہاتھ چاہ، میں لگ ہویا پیا تیرے کو دعا لینے واسطے، تو موبائل ہی نہیں پہ چھڑ گا۔ کرم حسین کا کتنا بڑا شعر پڑھا تھا میں نے، کرم حسین کا لایا، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا۔ سزا کا ڈر ہو تو مجرم، سزا کا ڈر ہو تو مجرم۔ لیجیے بزرگ ہیں آپ میرے، اور آپ نے اتنی خوش اسلوبی سے مصرع دہرایا ہے، میں جتنی دیر پڑھ رہا ہوں تو میرا یہی تلاش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ایک چہرہ ایسا مل جائے جس کی مسکراہٹ، اس کے تاثرات، اس کے ایکسپریشن جو ہے نا ہمیں باقی مجمع کیا دنیا سے بے ربط کر دیں۔ مولا کی قسم آپ کی مسکراہٹ نے خریدا ہے، میں شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرا دل نہیں مانتا کہ جناب علی اکبر کا نوکر چپ کیسے بیٹھے گا اور کیسے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ ذرا قافیہ دیکھیے، میں کوئی زور نہیں لگا رہا، میں دیکھتا ہوں مجمع کہاں ہے، عشق بار ہوتا ہے، آپ تو بولیں گے ہی اس سے پیار ہوتا ہے۔ شیر کے منہ میں شکار، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہاں ہو، ارے کہاں ہو، آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہو۔ بیٹھا ہے کہ اس کے بعد کا خریدار، ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے کہاں ہو، آ کے رکابوں کو چوم لو۔ حضور بہت سوچ حوصلہ بڑھانے کا، آپ بزرگوں کی دعا یہ دل میں ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے۔ اچھا لگتا ہے جب بزرگ دعا کرتے ہیں، بڑا خدا ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، ورنہ جتنی لائٹس کی گرمی ہے اللہ مان رہا ہے۔ خدا کا ڈر ہو تو مجرم فرار۔ ارے دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شیشہ۔ پڑھوں مولا عباس، سنائیں آپ کو جناب عباس کی جان، کیوں نہیں پڑھتے ہیں جناب۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، 9 لاکھ کا لشکر اور علی کا علی بیٹا۔ بھیا سر نہیں ہلانا تھا، یہی تو ہاتھ اٹھانا تھا، یہی تو میں نے جگہ تھی۔ 10 لاکھ کے سامنے آگے میرے مولا عباس علیہ السلام۔ اچھا میں آپ لوگوں کو ایک مزیدار بات بتاتا چلوں۔ مولا عباس علیہ السلام جہاں صاحب ایک ایسا مضمون ہے، ہوں پنجابی چ گل کرتے ہیں، یہ مضمون ایک ایسا مضمون ہے جہاں مضمون نہ ڈھلا بندہ پڑھ سکتا ہے نہ ڈھلا سن سکتا ہے۔ اتنا بڑا کلیجہ چاہیے جناب عباس پڑھنے کے لیے، اور اس سے بڑا کلیجہ چاہیے جناب غازی سننے کے لیے۔
खुदा के जनाब अब्बास के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए पढ़ने के लिए, ये मजमून है ही ऐसा, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं ही ऐसे। शर्मीला जवान इस मजमून में कबूल ही नहीं। शुरू कर, अरे 10 लाख के सामने मौला अब्बास खड़े हैं, क्या मजाक है? मैं खुदा गवाह करके कह रहा हूँ, बात बादशाह अमीर खुसरो से चले और शहीद मोहसिन नकवी तक आके रुके, हम वहां से शायरी देखेंगे, उस पर बात करेंगे। हम मीरो गालिब से बात नहीं शुरू करेंगे, हम 750 साल पुरानी उर्दू पे जाएंगे, जब एक मिसरा उर्दू में, एक फारसी में, एक हिंदी में कहा जाता था। हम कुल्ली कुतुब शाह डिस्कस करेंगे, हम वली दगनी डिस्कस करेंगे। हम वहां से सफर शुरू करेंगे और हम यहाँ तक आएंगे। सॉरी टू से, ऐसे ही हम खुतबा में भी ऐसे नहीं है। हम ये आजकल के खुतबा की बात नहीं करेंगे, हम बात अगर खुतबा पे करेंगे तो हम ये हिंदुस्तान में वो जो मुरव्वजा आज़ादारी चल रही है ना, चले जो जितना हमारी यंग जनरेशन को पता है हम वो नाम लेते हैं, खतीब अकबर, खतीब उल ईमान, खतीब आज़म। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, मैंने बड़े बड़े खतीब देखे, अल्लामा नासिर शकील, मेरा मौला पास के आलम पे आता है, मैं बाबू नमाज पढ़ के आया हूँ, मुझे दोनों इबादतों की कसम है। अगर आप लोगों के पास, आप लोगों की जिंदगियां गुजरी हैं, इससे कीमती बात कोई मौला पास के पास हवाले से हो, मेरे दामन में डालिएगा, मेरे इल्म में इजाफा होगा। वरना मैंने बड़े बड़े खुतबा को पढ़ा है, मैंने अल्लामा नासिर पास के से एक जुमले से आगे बात नहीं देखी और मेरे दामन में भी नहीं है। शाह साहब, मुझे जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथ की कसम है, कोई 3.5 लाख 4 लाख का मजमा था मेरे सामने 2-3 शाबान की दरमियानी शब, कराची फेडरल बी एरिया अंचोली में। जिक्र की कसम मुझे आगे से पढ़ने से रोक दिया, अली अब्बास अस्करी मोहर पढ़ने की लोड़ ही कोई नहीं, सादा जश्न ऐसे ही तमाम हो गया। भाई पता नहीं कि बंदे मौला अब्बास कैसे सुनेंगे तो नज़म शुरू करूंगा, नहीं तो फॉर्मेलिटी का टाइम पूरा करके हम भी सलाम करेंगे। शहीद फरमाते थे, इस जुमले का सवाब भी अल्लामा नासिर की रूह को पहुंचे। ये जो छोटी उंगली है ना, इसे कहते हैं अंगुश्त सबाबा। जवान टटोले यार, मैं बैठा हूं, मैं मौला अब्बास के मजमून में हाथ नहीं उठा सका, इस छोटी उंगली को कैमरामैन कैमरा फेर के मुझे बंदा बताएंगे जो हाथ नहीं उठाता। इस मुझे देखना, इस छोटी उंगली को कहते हैं अंगुश्त सबाबा। अल्लामा नासिर फरमाते थे, याद रखे जमाना जो अंगुश्त सबाबा से तरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, और जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पर रोक ले उसे अब्बास कर। बैठा है कोई जनाब गाजी सुनने वाला? पिछले हाथ उठा के बोलो नारे हैदरी। हुजूर 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पर रोक लिया मेरे मौला। वो 10 लाख के लश्कर को नजर के दौर पर रोक ले, उसे अब्बास से अलमदार के 10 लाख के सामने आ गए मेरे मौला गाजी। मेरे शीरे सुन्नी में आकर आप बैठे हैं, जिक्र की कसम। अब मसला ये है कि मैं मजमून ही चुन चुका हूं, नहीं तो जो हम गरीबों को सुनने वाली आवाम है वो जानती है कि हमारा कंटेंट क्या होता है। जिक्र की कसम, हम अच्छी अच्छी मजलिस छोड़ के तबलीग शुरू कर देते हैं। शिया सुन्नी के दुश्मन नहीं, सुन्नी शिया के दुश्मन नहीं, जिहालत दोनों की दुश्मन। याद रखिएगा, शैतान जब भी बात करता है ना, शैतान का पहला हथियार ही मजहब से लिबाता होता है। आप लोग मजलिस हुसैन में मेरे अहले सुन्नत बिरादरान तशरीफ लाए हैं, तो हमने प्लाट नहीं करवाया कि हुसैन सिर्फ हमारे हैं। नहीं नहीं नहीं, जिसने जहां जितना माना उन्हें उतने नसीब। आप लोग तशरीफ लाए हैं तो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के जरनैल, जिनका नाम अब्बास अलमदार था, जिनका अलम आज भी हम शिया और हमारे कुछ अहले सुन्नत भाई भी अकीदत में अपने घरों पे नस्ब करते हैं। मैं आपको उनके फजाइल सुना रहा हूँ कि जब वो 10 लाख के साथ नाज़िम मिंबर साहब, मैं आपके अदीब होने का खुद भी कायल हूँ, आपके पास से अच्छी चीज़ों का इंतखाब होता है, अच्छी चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती हैं। लीजिए एक बात का वजन कीजिए, मेरे ख्याल से एक शिया और एक अहले सुन्नत का हाथ भी उठ गया, मेरा सामान्य सफर क्या तोशाए आखिरत भी हो जाएगा। 10 लाख के सामने जनाब अब्बास जाके फरमाते हैं, कूफियों शामियों तुम हमारा मुकाबला करते हो? फरमाया मैं तुम्हें देख, जहां जो भी यहाँ से बोला उसमें शुक्रिया मेरे भाई। अगर ये मुस्कुराहट सलामत रहे। अब जुमला को मैं आपके हवाले करता हूँ, पहले हवा में छोड़ा था, अब आपके हवाले। अरे तुम हमारा मुकाबला करते हो? अरे शामियों, तुम्हें देख देख के अब्बास हैरान हो रहा है, क्या अब गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान सुन रहे हैं?
اب کتنی پیاری بات کی ہے. فرماتے ہیں عباس علمدار کے کھڑے ہونے سے ہیبت ہی اتنی تاری تھی کہ وہ گونگے ہو چکے. دلی داد نہیں دینی، داد کڑک کے دینی ہے. میں مولا غازی پڑھتا پیا. اللہ کی قسم ہے، میں نماز پڑھی تھی ہوں کون پڑھی 4 گھنٹے تقریب ہے. لیکن جب میں مضمون چھیڑ بیٹھا تو کچھ کیا ریکوائرمنٹس ہے، کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، مضمون ہوتی ہے. مولا عباس سمپل نہیں پڑھا جاتا. 10 رات کی آنکھ میں آن کر کے فرماتے ہیں ارے ہم سے لڑتے ہو، کہاں پھٹکے ہوئے شجرے اور کہاں شجرے طیبہ. بھائی آپ سلامت رہے جی. ارے کہاں پھٹکے ہوئے شجرے، کہاں شجرے. بھیا رجز ایک یہاں خریدار ہو گئے، ایک یہاں خریدار ہو گئے. فرنٹ میں ہیکل مومن غب دبے ہوں. اللہ کر سی مولا غازی دے ہی دے سن. رجز بیان کرنی پڑتی تھی جس میں بتانا پڑتا تھا میں کون، میرا باپ کون، میرا دادا کون، میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اپنا انٹروڈکشن بھی ہو جائے، دشمنی پریشرائز ہو جائے. جہاں اپنا تعارف کروانا ہوتا تھا نا، جہاں اپنے باپ دادا کا بتانا تھا، وہاں غازی مسکرا کے فرماتے ہیں ارے ہم سے لڑتے ہو. شاہ صاحب جملہ ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. میں نے ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی پہ یہ کلام شروع کیا تھا. یہ جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اتنے صرف وہاں پہ شعراء ہوتے ہیں. مریر کا جو ماحول ہوتا ہے ذکر کی قسم ہے. میں عزت حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اہل زبان اردو مجمع، ٹپیکل اردو مجمع. ریحان اعظمی صاحب کی برسی جنہوں نے پتہ نہیں کتنی دہائیاں جناب ندیم سرور صاحب کو لوہے لکھ کے دیے. بر صغیر پاک و ہند کے ایک عجیب ایک الگ نہج کے شاعر ہیں. لکنت کا شکار تھے ریحان اعظمی صاحب. پراپر بات نہیں کر سکتے تھے، رک رک کے بولتے تھے. ہم جیسا بات کرنے والا بندہ سمجھ سکتا ہے لکنت کتنی خطرناک بیماری ہے جس میں بندہ 2 سیکنڈ بھی پراپر بات نہ کر سکے. ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، لیکن انہوں نے لکنت کی بیماری میں شعر میں کہتا ہوں انہوں نے آسمان ڈھا دیا. فرماتے ہیں پتہ نہیں بابا جی وہ بندہ کون ہے یار جو مسکرا. فرماتے ہیں میری لکنت نے سکھائے ادب آپ مجھے، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. حضرت عباس کا نام. 10 رات میں میرے مولا. اچھا آپ دیکھیے گا یہ پراپر لکھنوی لہجہ ہے. بڑا گھمنڈ تھا دہلی والوں کو. ہمارے پاس لال قلعہ ہے، ہمارے پاس بہادر شاہ ظفر ہے، ہمارے پاس داغ ہے، ہمارے پاس غالب ہے، ہمارے پاس ذوق ہے، ہمارے پاس مفتی صدر الدین ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے نام ہیں. لیکن یہ کام یہ لہجہ صرف لکھنؤ دے سکتا ہے جہاں انیس رہتے تھے، جہاں دبیر رہتے تھے، جہاں حیدر علی آتش رہتے تھے، جہاں کسی زمانے میں میر تقی میر کہا کرتے تھے، جو انیس کی دھرتی تھی، جو انیس کے والد میر خلیق کی دھرتی تھی. انیس مرثیہ نگار، انیس کے والد میر خلیق امام حسین کے متا، انیس کے دادا میر حسن دہلوی امام حسین کے ذاکر، انیس کے پردادا میر زاہد امام حسین کے ذاکر، میر زاہد ذاکر، میر حسن ذاکر، میر مستحسن خلیق ذاکر، خود انیس ذاکر. انیس نے ایسے تو نہیں کہا تھا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی. یہاں شفٹ ہو گئی. گزارش میری سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. اب یہ صرف لکھنؤ کا لہجہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ پنجابی اردو نہیں ہے. میں مولا عباس کا حملہ شروع کر رہا ہوں لہٰذا تھی بھی ترکڑے ہو رہے ہیں، فٹ ہو رہے ہیں، ریڈی ہو رہے ہیں. گل میری شروع ہوتی پی ہے. اگو راہ جانے تو شاہ جانے. 10 لاکھ نہ لینا میرے نزدیک ہے. 10 لاکھ دیا کھچ پائی میرے آنکھ میری مرشد. غازی فرماتے ہیں ہم سے ڈرتے ہو، مجھے یاد رکھنا. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. کہا یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں.
سرکار فرماتے ہیں سورما. شاہ صاحب اگلے سال سے ایسا کرنا ہے کہ لائٹس 2 کی جگہ 4 کر دینی ہے، لیکن ذرا سے فاصلے پہ کر دینی ہے. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. پڑھوں مصرا. یہ جو اگلے محلے سے پیچھے والے لوگ ہیں، یہ بھی تو میرے مولانا عباس کی معتقد ہے نا. یہ درمیان والا محلہ، یہ مڈل ہے. میں چوتھا مصرع، آپ لوگ مجھے درمیان سے ہاتھ بلند چاہیے. چوتھے مصرع میں اگر بات نہیں سکتے کو، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. پڑھوں شیر. سورما سب شکن و غازی و جرار ہوں میں. ارے آج کی بات نہیں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں. ہائے ہائے ہائے، ارے کیا بات ہے آپ کی. کہتے ہیں عالم زر سے، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں، سالار ہوں. اللہ کی قسم ہے کچھ بندے میں بڑی بڑی جا پڑھ بیٹھا، کمال چاہتے بلائے نے با خدا. عالم زر سے کسی یقین جاڑو بندے مجلس بھی سنتے پہنتے نہیں دلی پوری کرتے پہنتے. عالم زر سے ججمنٹ مت کیجئے. اب آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کو مجلس سننی ہے یا ذاکر کو جج کرنا ہے. مجلس فارمیلٹی کا نام نہیں، مجلس عبادت کا نام ہے. یہ بول کے میرے ساتھ میں مجھ پہ سوال کیجئے یار. آپ میرے سامنے بیٹھے، میرا ہاتھ تو نہ رکھیے، امام حسین کا دربار ہے تو آپ مجھے دیجئے. عالم زر سے کسی فوج کا، اس ہاتھ پر ایک فیصلہ خود لمحے کے لیے بھی جس نے اردو زبان لغوی حوالے سے پڑھی ہے وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھائے گا. سالار ہوں میں. ارے مجھے نہیں پہچانا، او اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، اور شیر ہوں اس لیے عباس مجھے. سر جی کھڑے ہو جائیں گے. شیر ہوں اس لیے عباس مجھے. کوئی بولے نہ بولے، آپ تو ہیں ہی میرے ساتھ، آپ بول ہی پڑیں گے. میں نے شیر نکالا ہے خدا کی قسم، میں پورے 6 مصرے نہیں پڑھا، میں صرف آپ کو 2 مصرے سنا دوں. اور صرف ایک آپ بولے با خدا کی مسکراہٹ مجھے خرید رہی ہے. شیر قبول کریں. زبان، کلام، خیال، ترتیب، اوزان، بندش، لغت، تفہیم، نحوی، چاشنی، اصطلاح، ہر حوالے سے دیکھنا ہے مصرع لٹریچر کے پیراوے میں پورا ہے کہ نہیں. ارے مجھے پہچانو میرے بھائی، کلاسیکی زبان. ارے میں خاصی ہوں، میں کوئی عام نہیں. کل ایمان امام ازلی نے مانگا، اور میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا. سنتے ہیں مولا عباس. ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. کیا سب لطف آئے تھے. ارے میں اکیلا ہوں جسے رب سے میرے بھائیوں جتنے بھی میرے برادران تشریف فرمائے، ایک لفظ ہے زر. بڑوں کے لیے نہیں، جنہیں نہیں پتا انہیں بتا رہا ہوں. لفظ ہے زر. زر کہتے ہیں سونے کو. اب پڑھوں شیخ حقیقت لے. فرماتے ہیں کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں. اے محلہ خدا دی قسم عجیب وقت آنے وہ لوگ ہوندے جڑے پکے اگے بیٹھ کے شاید چپ رہے. کیا کہا سر جی مصرع دیکھیے، بہت بڑا مصرع ہے. کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں. ارے آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں. کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں. آپ کوزے کو کون ویک کے من کر ملے. آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں.
अरे मैं अब्बास कह रहा हूँ, क्या बात हो गई? नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं? अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा? अरे मेरे दर से जियो 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 मेरे साथ। सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा? अरे सोचते हो कि मेरे दर से फैलाओ झोलियां। जो खास मोतक़िद है मेरे मौला अब्बास के, जुमला अस्करी की जुबान कहे तो और बात है, लेकिन जुमले अगर बाबुल हवाइज के हों तो फिर मांगने में शक कैसा? फरमाते हैं सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं? शामियों मुझ पे शक करते हो, शर्म नहीं आती? अरे शक के फंदे में गला डाल दिया, झूल गए। और क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल गए? छेड़ के छोड़ दो मैं। अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं? क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल? वक्री ने हज दा नारा लाया ते वक्र जे शेर ही सोन हो ते करमा लिया मैं बंदा मैं नारा लावाने छत चवाने च मदद कीती है ते मेरे शेर ते मेरी मदद करी मेरा फिरा। गाजी मैदान से वापस आ रहे हैं इमाम हुसैन के खैमे में जंग लड़ने की इजाजत लेने के लिए। मेरे भाई मैं नई बात न करूं, इन बुजुर्गों से कहिएगा मुझे हुक्म करें, मैं मिंबर छोड़ दूंगा। और अगर नए ख्याल बांधूं तो मौला का वास्ता मुझे वो जवान बताना जो अपना हाथ नहीं उठाता। खैमा हुसैन अलैहिस्सलाम का, उसमें गाजी इजाजत जंग लेने आ रहे और अस्करी माफी मांग के कह रहे शहर के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खाना-ए काबा में अली आ। पिछले मिलके नारे हैदरी। और इस शहर के खैमा में शुजाए अजली आज फिर खाना-ए काबा में अली। आप लोग ज़बान से वजन कीजिएगा, ये तलफ़्फ़ुज़ से वजन कीजिएगा। आज फिर खाना-ए काबा में अली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आके मेरे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया सरकार मुझे जंग लड़ने की इजाज़त चाहिए। हुसैन फरमाते गाजी मुझे खुद बता, मैं तुझे इनसे लड़ूं। और वैसे भी कहाँ तुम। अच्छा यही रहे, मतलब पूरा सुने। फरमाते हैं और वैसे भी कहाँ तुम, ये जफाकार कहाँ, शेर जर्रार कहाँ, शाम के फर्रार कहाँ। अच्छा छठा मिसरा भी सुनिए। और वैसे भी कहाँ तुम, ये जफाकार कहाँ, अरे शेर जर्रार कहाँ, शाम के फर्रार कहाँ, फितना वो फितना करो बुज़दिलो गद्दार कहाँ, मुझे देखा और शाने खलफे हैदर कर्रार कहाँ। मैं ऐसी वजह बताता हूँ जो कहीं नहीं पड़ी। अब्बास मैं तुझे इनसे नहीं लड़वा सकता, अब्बास मजबूरी सुन। आज मैं इसने बिगा देने पे मकदूर नहीं। क्यों? ज़ाते वाजिब को क़यामत अभी मंजूर नहीं। ज़ाते वाजिब को
نہیں. میرا تھوڑے دن آؤ سو کر کے ہاتھ کھول دیا اور بڑی دیر ہو گئی. اور میری بات ذات واجب کو قیامت بھی منظور. ٹھیک ہے سردار میں نہیں لڑتا. خیمہ حسین سے عباس واحد ہے. بڑے دل سے آپ سن رہے ہیں, میں خدا کی قدر پھر سنیں. خیمہ حسین سے غازی باہر آئے. اچھا جو پریشان ہیں ان کی پریشانی بڑھانے کے لیے اور جو خوش ہیں ان کی خوشی بڑھانے کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک جڑی نظر دینا اے ہونے شروع ہوتی پئی. شاہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, اگر بڑا چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کی زبان سے سب سے پہلے لفظ جی نکلتا ہے, ایسا ہی ہے. جی شاہ صاحب, جی محترم, یہ سب ایکس وائی زیڈ بلا بلا یہ باپ کے پروٹوکولز ہیں. سب سے پہلے احترام فی البدی بڑے کے احترام میں چھوٹا کہتا ہے جی. وہاں کھڑا ہوں یہاں سے آپ نے آواز دی علی کے پاس, سب سے پہلے کہوں گا جی. کیوں؟ کیونکہ چھوٹا جی کہتا ہے. کیمرہ مین کر کے بیٹھا ہے تو مولا کا واسطہ میں محنت کر رہا ہوں. مجھے میں نہیں کبھی دعوت کے لیے مرا, مولا کی قسم ہے میں نے زندگی میں کئی ایسی مجالس پڑھی ہیں جن میں نہیں بھی دعوت, بالکل بھی نہیں دعوت ہوئی, لیکن میں ضرور مطمئن ہے کہ میری مخدومہ کی بارگاہ میں یقیناً وہ قبول ہوں گی. لیکن میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں مضمون ایسا چھیڑ بیٹھا ہوں, میں کیا کروں, میں اکیلے پڑھ نہیں پا رہا. مولا عباس کا حملہ ہے اور میں کہتا ہوں کلیجہ ہتھیلی پہ آئے, علی علی کرے پھر بھی خیرات کم ہے. آپ مسکراہٹ پہ آئے تو میرا توشہ آخرت ہے, مجھے وہ دیجئے. میرا بھرا کھول ہاتھ, مولا کا واسطہ. بڑا بلائے چھوٹا کہتا ہے جی. خیمہ حسین سے ایک بڑا آیا باہر, ایک ٹیلے پہ ہوا کھڑا. شاہ صاحب اس کے بعد ہوا کیا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. مصرے آسمان تک جو گئی شیر نیستوں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. آخر صاحب ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سر. جون ایلیا نے کہا تھا الفاظ خیال کا لباس ہوتے ہیں. حقیر کہنا چاہ رہا ہے کہ لہجہ الفاظ کا بھی لبادہ ہوتا ہے. اب جو میں آپ کو شروع سے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ لکھنؤ 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 لکھنؤ, اب اگلی 4 لائنیں دیکھیے کہ لکھنؤ کا کیا مزہ ہے. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. لہجہ خیز نے بولا یہ حسین جرار. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. جی سرکار میں نے کہا لکھنؤ, میں نے کہا لکھنؤ, اللہ جانے کتنی مہک لکھنؤ میں ہے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, خدا کا واسطہ ضائع نہ جائے. مولا کا واسطہ ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگانا اور دلوں کی دھڑکنوں کو سنبھالنا. میرے خیال سے اس سے زیادہ فاروق نقشہ کھینچا ہی نہیں جا سکتا جو مولا عباس نے بیان. ملک الموت چھوٹا سا کام کر دے جی سرکار, سرکار حکم کرے جی. فرماتے سن رہا ہے جو ترائی پہ ہے شور اشرار, سرکار سن رہا ہوں. غازی فرماتے ملک الموت کام یہ کرنا. میرے بھائی ماحول دیکھو. فرماتے ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں, جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. ہم آتے ہیں. خبر کر دو کہ ہم سرکار. مولا عباس میدان کو جا رہے ہیں, تھوڑے سے کمر کے بل سیدھے کرنا. عباس جان لیوے لشکر یزید چلے. پڑھوں مصرع یہ خبر سن کے. اچھا جہاں سے میں نے کہا تھا نا نازل شروع ہو رہی ہے, میرے خیال سے آپ لوگ وہاں پہ گھبرا گئے ہیں. میں 1-1.5 منٹ کے بعد فضائل کی نوکری تمام کرتا ہوں. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا. بد حواسی میں بنے سادے نہیں چلایا.
میں نے کتنا لمبا نقشہ کھینچ دیا ہے دونوں جانب کا 3 لائنوں میں، لیکن مجمع بے نیازی کر گیا، چوتھے مصرے میں بے نیازی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا، بد حواسی میں بن سادے نہیں چلایا، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا۔ ارے نہر سے بھاگ چلو، ارے نہر سے بھاگ، جزاک اللہ، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی۔ پریشان بور ہو رہے ہیں تو چھوڑ دوں مجھے، میں ٹائم آپ لوگوں کا ضائع نہیں کرنے والا پلیز۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی مضمون نہیں دل لگ رہا تو ہم بات چینج کر سکتے ہیں۔ وقت ضائع نہ کروں، مجھے بوجھ بننا اچھا نہیں لگتا۔ نہر سے بھاگ چلو، ہم تنگوش ہیں نا، ہم تنگوش ہیں، ہم نوا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نالے بول بول کے سنوں اور ہم تنگوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ این نہ کرو، اب بھی ہم پہ یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، چل مان لیا ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ علامہ اقبال کا شکوہ ضرور پڑھیے گا، یقیناً ہمارے نصاب میں بھی، آپ کے نصاب میں بھی ہے۔ ارے اللہ تو دیکھیے، لفظ ہے روباہ، اقبال کو پڑھیے گا، مولا کی قسم۔ ہماری قوم نے اقبال کو نہیں پڑھا، اب میں نے یہاں سے مضمون چھیڑ دیا، اللہ کی قسم میں کرنا رہ جائے۔ آپ اگر گنجائش ہو تو چلتے ہیں، یہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کون تھے، یا علامہ اقبال کا کیا حساب تھا، کس مزاج کے اور کس لیول کے وہ لوگ تھے۔ لیکن اب ادھر واپس آئیے، لفظ ہے میرے بھائی روباہ۔ فارسی زبان میں روباہ کہتے ہیں لومڑی کو، کیسے کہتے ہیں جی؟ تجھے تو سینکڑے سوال، اور روباہ کہتے ہیں لومڑی کو فارسی زبان میں۔ عباس جانب لشکر بڑھے تو سپہ سالار لشکر نے کہا نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا۔ اس کے آخری 6 مصرے ہیں یار، اس کے لشکر نے کہا کل تک تو کہتا تھا کہ نہر نہیں چھوڑنی، آج نہر سے سب کو لے کے خود کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا بھاگنا بنتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں، بھئی شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے۔ ارے روباہ چلے، ارے روباہ چلے جاتے، ارے شیر آتا ہے تو روباہ۔ ارے شیر آتا ہے تو روباہ، ظاہری سی بات ہے جہاں شیر آئے وہاں۔ آپ لوگ آج کل کے چھوٹے موٹے بسم اللہ جزاک اللہ جیوگرافک لگا کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے کہ شیر آنے پہ روباہ چلے جاتے ہیں، اور وہ کربلا کا میدان کہاں شیر خدا کے شیر اور کہاں لومڑیوں کی اولادیں ہیں۔ غازی فرماتے ہیں 10 لاکھ کے سامنے آ کے صفوں کی اوٹ میں سے شمر پاتے، جناب عباس کے سامنے شمر، جناب عباس نے شمر کی آنکھیں آئی، شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے غازی فرماتے ہیں شمر بزدل سپاہ جور مگا اور مگا۔ ابھی کھڑا ہونا ہے، ابھی، اور ابھی کہنا ہے کہ علی کے پاس عسکری سوار نہیں آیا، ٹائم ضائع کیتا ہی، مولا کی قسم ذاکری ہے ہم بند کر کے چلا جاؤں گا۔ شمر کی آنکھ، شاہ صاحب چوتھا مصرع راضی رہیے گا، اپنی طرف سے کوشش کیجیے کہ اچھی نوکری کر سکتے۔ شمر بزدل سپہ جور مگا اور مگا، دیر کس بات کی فی الفور مگا اور ارے اپنے انجام پہ کر خور مگا اور مگا، تو مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور مگا اور مجھ سے لڑنا ہے۔ 1 منٹ نعرے کا ٹائم، ارے مجھ میں ٹائم
دیتا ہوں. ارے مجھ سے ابھی نعرہ لگاتے ہیں, مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا. اس نے کہا پاس کے 9 لاکھ کا لشکر کیا تم میں؟ جو آگے سے آواز آ رہی ہے فوج اور منگا. فرماتے ہیں میرا نام غازی ہے, مجھے 9 لاکھ کتنی خیرات ہو اور جملے کا حق ادا ہو شاہ صاحب. فرماتے ہیں میں غازی ہوں. پھر بڑے شیر سننا, فرمایا مجھے 9 لاکھ نہ سنا, یہ بات یاد رکھی اور اشحلِ زیر کو ہوشیار کچل ڈالے گا اور اتنا لشکر میرا رہوان کچل ڈالے. تیراک ہے جو لوگ بھی دریائے وفا کے, وہ لوگ جہاں تم کو سرابوں میں ملیں گے. ہر دور کے غوث و قطب ابدال و قلندر, ہر دور کے غوث و قطب ابدال و قلندر عباس کے گھوڑے کی رکابوں میں ملیں گے. سلیمان آ رہا ہے. بہت شکریہ. میرے مولا سلامت رکھیں, میرے مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. امام زمانہ علیہ السلام ہمیشہ اچھا رکھیں. حیدر عزیز بھائی کا ایک شعر یاد آ گیا, بہت ہی اچھا شعر ہے. فرما کہتے ہیں ہارون میری فلائٹ ہے جی, میں کتنا چارج کرتا ہوں, گھنٹہ تو ہو رہے ہیں میں پڑھ دوں. فرماتے ہیں ہارون کو 5 منٹ بقایا, میں ممبر چھوڑتا ہوں. ہارون کو فرماتے ہیں ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا, موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا, موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور. مرزا غالب کی ایک بہت کمال زمین تھی, یار اپنا وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات, دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں اور. اے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. اب اس زمین پہ آپ کو اہل بیت کی شان آ گئی ہے. یہ نعرہ نہ لگاتا تو شاید مجھے یاد نہ آتا. میں آ کر بیٹھتا کیا ہوں تو وہاں پر شہزادے مجھے ملے ہیں جنہوں نے اسپیشلی بڑے پیار سے چھوٹے بھائیوں نے حکم کیا ہے یہ شعر پڑھنے کے لیے. ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا, موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور. مشورہ دوں زہرا کی دعا اور, تو مشورہ دے رہا ہوں مفتی سے. مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا, ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. ارے ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا, موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور, ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. ماتمی احباب جتنے بیٹھے ہیں سر اٹھائیے گا, مصرع پڑھ رہا ہوں. سر تابہ قدم, ہم بیچارے مجلس پڑھنے آتے ہیں, ہم ٹیبل توڑنے توڑے ہتھی پمڑ نہیں آتے. اسی بیچارے گل کرنی ہوتی ہے, ساڈے کو اللہ دی قسم صرف لفظ ہوتے ہیں. اے ویکھیا جی اللہ دا نام نہیں آئے. سر تابہ قدم, سر تابہ قدم, خون میں جاتا ہوں نہا کر, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور. اب وہ شعر آ گیا جس کے لیے انہوں نے مجھے حکم کیا تھا. کم از کم جو سوشل میڈیا کا ویور ہے اس کا ہاتھ تو اٹھ ہی جائے گا, اور جو موبائل استعمال نہیں کرتا وہ ویسے ہی اللہ کا شکر ادا کرے. آپ شعر سنیے. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور, ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا ذرا اور. تو ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, یاد رکھے زمانہ ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے, تو فتوے لگا اور لگا اور لگا. مل گئے راجہ یزید کے, لڑا رہا ہے ابھی
ایک مصرع آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فضائل ہو گیا کچھ وقت ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی کی بارگاہ میں۔ کہ جو بیوی جنت البقیہ چھوڑ کے آتی ہے وہ ہمارے نعرے دیکھنے تو نہیں آتی۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے زخموں کا مرہم لینے کے لیے، روایات میں ملتا ہے کہ یہ جو آپ کی آنکھوں سے اشک عذاب گرتے ہیں نا، میری مخدومہ کے ہاں ایک شیشی ہوتی ہے جس میں یہ آنسو بند ہو جاتے ہیں، اس شیشی میں آنسو بھر کے میری مخدومہ خلد لے جاتے ہیں، وہاں اپنے زخمی بیٹے کے زخموں پہ ان آنسوؤں کو ملتی ہیں۔ ارباب اعظم مقدمین پڑھتے تھے، روایت کے فکرے ہیں، عزاکار کی آنکھ سے جو اشک عزا گرتا ہے اس آنسو کی برکت سے امام حسین علیہ السلام کا ہر زخم بھر جاتا ہے۔ نہیں بھرتے تو دو زخم نہیں بھرتے، کیونکہ وہ زخم حسین کے جسم پہ نہیں حسین کے دل پہ ہیں۔ مقدمین لکھتے تھے، ایک اکبر کی برچھی دوسرا بہن کی چاچا۔ دارین بھائی کا حکم تھا، میری بھی نظر تو نہیں پڑی، وہ جہاں پہ بھی تشریف فرماؤں میرے مولا ان کا اچھا۔ آپ کو دو مصرع سناتا ہوں، ایک روایت پڑھوں گا، ممبر چھوڑ دوں گا، آپ گھڑی پہ کم سے کم قائم رکھیے۔ ارباب اعظم میں مصرع عرض کر رہا ہوں، 12-13 محرم مقتل کے بعد، عاشورہ کے بعد، مصرع ہے کہ کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جس بندے کے سینے میں دل ہے، جیسے درد محسوس ہوتا ہے، اس کی ہائے نکل جائے گی شاید، پتھر دل والے سے بات نہیں ہے۔ کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، جاگو علی کے بیٹوں میں شام جا رہی ہوں۔ میرے مولا صاحب، جاگو علی کے بیٹوں، آپ جانتے ہیں نا میری مخدومہ شام کیسے گئی تھی؟ اگر آپ لوگ یہ جانتے ہیں تو یہ بھی پھر جانتے ہی ہوں گے کہ علی کی بیٹی مدینے سے چلی کیسے؟ کہ بلا میں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے ایک فکرہ میرے لبوں پر آ گیا، اگر آپ آج سے 50-60 سال پہلے جائیں یا آپ 50-60 سال پہلے والا جا کر ماحول دیکھیں تو آپ کو وہ خلوص والے زمانے، سادی باتیں ہوتی تھیں، لوگ بارگاہ سے ہٹ کے مسلموں کے آپ بستر تک اور کروٹیں بدلتے ہوئے بھی حسین بادشاہ کے گریہ کرتے تھے۔ خدا پرانے زمانے ہوتے تھے، ان باتوں پہ مجالس تمام ہو جاتی تھیں۔ اب جو بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے آج سے 50-60 سال پہلے کا زمانہ دیکھا ہے، ان کی بے ساختہ ہائے نکلے گی۔ جوان کوشش کریں کہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ آپ ہائے کیجئے، میں ممبر چھوڑوں۔ زیدی صاحب فرماتے تھے، قرآن امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا اور قرآن نے آ کر کہا، مولا مولا یہ لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ حسین بادشاہ نے فرمایا، قرآن گھبرا نہ، میں دو دکھ آپ کو بڑی جلدی میں سناتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تیسرے دکھ تک ہم سب مل کر امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ عظمت میں ہمیں اپنی اپنی پریشانی کو کم کریں۔ مولا یہ لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ کریم باپ کے کریم بیٹے نے فرمایا، قرآن تو گھبراتا کیوں ہے؟ میں وعدہ کر رہا ہوں تیری زبریں بچانے کے لیے میں حسین زبردست بھائی کے بازو دوں گا۔ شاہ صاحب جملہ سنیے گا، قرآن کی آواز آئی، مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ فرمایا تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں گا۔ اب وہ بندہ کون ہے جو ہائے نہیں کرتا؟ کہ بلا قرآن کی آواز آئی، مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ بھائی چپ کر گیا، پردے سے بہن کی آواز آئی، گھبرا نہ، تیرا غلاف بچانے کے لیے زینب اپنا برقع کرتا۔ ایک اللہ اکبر، بس آخری بات بابی صابر شاہ علی فیل آئی، میرے مولا غریق رحمت فرماویں، میرے مولا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماویں۔ باخدا بڑے لوگ تھے،
اور ایسے ایسے جملے کہہ کے احساس جملے، 1 منٹ بھی بقایا نہیں ان کا ایک جملہ ایک دکھ سنانے. شیعہ سنی بھیرا میرے سامنے بیٹھے حسینی غیرت مند ازادار، کم از کم جس بندے کے گھر ماں بہن یا دھی کا رشتہ موجود ہے، ایک لوگ میرے بہنوں کو پہ جائے مولا بڑے رکھ لینے تشریف چلے رکھو، آدھا منٹ میری بقایا نوکری ہے. بھئی ہر بندے کے گھر ماں بہن یا دھی کا رشتہ تو چلو موجود ہے، میں تھوڑے سے سوال کرتا ہوں ہر بندے کے گھر موجود ہے. آپ صابر چوری فرماتے ہیں آپ میں ذرا غیرت مند با ضمیر لوگوں سوچ کے دسو تسی ذاکرین جو سوچتے ہوئے وہ بی بی آئی جیڑی اپنے بابے نالی گھٹ کو لیندی آئی انجی ہے اے او بی بی آئی جیڑی دن دی روشنی چ اپنے نانے دی نظار تائیں نہ ہی ویندی. ہن جیڑی ایسی بی بی جیڑی بابے نالی گھٹ کو لیندی ہے اس بی بی نے بازار شام دے باہر انتظار وچ اس وجہ تو کھڑا کیتا گیا جو حالی تماشائیاں دا رش نہیں ہویا. علی تماشائیاں دا رش بڑے تعلی دیاں دھیاں بازار وچ داخل کیتا جاوے. او بندہ میرے خیال وچ مجلس وچ حضور شاہ صاحب جی دی ہائے نہیں نکلی. بابے صابر شوری فرماندے نے بازار سج گئے، علی دیاں دھیاں بازار وچ قدم رکھن دا ویلا آیا. اے او وقت آئی جس ویلے یزید ملعون آکھے اپنے دربار وچ یار حاجی رسول خدا دیاں دھیاں مولا علی دیاں دھیاں امام حسین علیہ السلام دیاں بہنی بازار دے باہر انتظار اچ کھلیاں تے یزید ملعون آکھیا میرا دل چاہتا ہے میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھاں. میں نے باہر بازار وچ بندہ سر تلے کرے جڑا ہائے نہیں کر سکتا اس تو تے رعایت ہوندی نہیں. میں نے باہر بازار وچ لے چلو میں قیدیاں دا تماشا ویکھنا چاہنا. بابے صابر شاہی فرماندے نے بازار دے پہلے کونے تے جڑے شام دے بعد سوار بیٹھے ہو بازار دے پہلے کونے تے یزید ملعون اپنی کرسی لوائی ہے. اے تو پتہ نہیں بندہ کون ہے جڑا ہائے نہ کرے. سلطان ذاکرین فرماندے نے ایتھے یزید آ کے بیٹھا تے بازار دے دوجے کونے تو زینب عالیہ بازار وچ پہلا قدم رکھیا تے پتھراں دی بارش شروع ہوئی ہے. صابر شوری فرمانے انسان لمحے دے بعد یزید ملعون اپنے سپاہیاں نے بلایا چھوڑا دا پیا ممبر تے سپاہیاں نے بولا کہ یزید آکھیا یار ہن رش بددا پیا ہے یار ہن بھیڑ بددی پئی ہے میرا دل گھبریندا پیا ہے میں نے واپس دربار وچ لے چلو یا ماتم کر یا سر تلے کر. جملہ میرا آخری ہے سوال کرتا پیا میرے شیعہ سنی پھراو یزید آکھیا میرا دل گھبریندا ہے میں نے واپس لے چلو ایک سوال دا جواب دیو او غیرت مند آزادارو یار جس رش وچ شرابی دا دل گھبرا گیا اللہ جانے اس رش نو علی دیاں دھیاں عبور کیویں کیتا جڑی موڑ موڑ دیا دیا یو میں عباس دی بہن او میں دکھی دیا